معاف کرے گا. وہ اتنی نیکیاں بھی، آپ بیٹھ جاؤ، وہ اتنی نیکیاں کرتے ہیں، اتنا یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. تو میں نے اپنے اساتذہ سے ایک مثال سنی تھی. میں نے کہا ایک صفر لکھو، صفر لکھو، صفر لکھو، صفر لکھو، صفر لکھو، لکھتے 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 10 صفر لکھ لیے. میں نے کہا کیا ویلیو ہے اس کی؟ کہتے کوئی ویلیو نہیں. میں نے کہا اگر یہ چیک کے اوپر لکھا ہو تو کچھ ملے گا؟ نہیں ملے گا. میں نے کہا اس کے شروع میں 1 لگا دو. اب کیا ویلیو ہے؟ کہتا اب گن نہیں سکتا، اتنی بڑی ویلیو ہے. تو میں نے کہا یہ 1 جو ہے نا، یہ ایمان ہے. یہ 1 ہے تو ان 0 کی ویلیو ہے. اگر یہ 1 نہیں ہے تو 0 کوئی ویلیو نہیں اس کی. سمجھ رہے؟ ایسے ہمارے پاس جو ایمان ہے اس کی یہ ویلیو ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. اسی سال ایک اور کام ہوا. اسی سال ایک اور کام یہ ہوا کہ شراب حرام قرار دے دی گئی. شراب حرام قرار دے دی گئی. یہ کیسے ہوا؟ سمجھ لینا میری بات کو، یہ بڑی اہم چیز ہے، بڑی ضروری چیز ہے. شراب جو حرام ہوئی ہے 30ویں سال میں ہوئی ہے. مسلمان پہلے شراب کو ایسے استعمال کرتے تھے جیسے آج ہم کولڈ ڈرنک استعمال کرتے ہیں. جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کو کولڈ ڈرنک دیتے ہیں، چائے دیتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز دیتے ہیں. اور وہاں پر جب بھی کوئی مہمان آتا تھا تو ان کو کولڈ ڈرنک وغیرہ تو کیا ہونا، کوئی جوس وغیرہ کیا ہونا، شراب پیش کی جاتی تھی. تمام جگہوں پر، تمام گھروں میں یہ تہذیب و تمدن کا طریقہ. آپ کے گھر میں مہمان آئے اور آپ ان کو پیپسی پیش کرو گے تو میں نہیں پیتا ہوں، وہ کہ میں نہیں پیتا ہوں، تو کیا ہوگا؟ یار یہ کتنا بدتمیز آدمی، میں نے اس کو پیش کیا، پیپسی پیش کیا، برف ڈال کے پیش کیا، پیتا ہی نہیں. ایسے اس زمانے میں اگر کوئی شراب آگے سے نہیں پیتا تھا تو اس کو برا سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابوبکر صدیق اور 4 نام اور لکھیں کہ یہ ہمیشہ شراب سے بچتے رہے ہیں. تو وہاں پر ٹریڈیشن کا حصہ تھا کہ شراب عام طور پہ پی جاتی تھی اور سب لوگ پیتے تھے. جب شراب کی حرمت نازل ہوئی ہے تو وہ ایک بارگی میں نازل نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی ہے وہ ایک طریقے سے تربیت کی ہے، طریقے سے. ہم لوگ اور آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم ڈائریکٹ قرآن پڑھیں گے اور قرآن پڑھ کے اس کے اوپر عمل کریں گے. اصل میں جس بندے کو قرآن کی شان نزول کا نہیں پتا، قرآن کی نزول کی ترتیب کا نہیں پتا، قرآن کے معانی کا نہیں پتا، جب وہ قرآن پہ پڑھ کے عمل کرے گا تو پتہ کیا ہوگا یہ جو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اگر مکی صورتیں مدینے میں نازل ہوتی اور مدنی صورتیں مکے میں نازل ہوتی. تھوڑی سی سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تھے، مدینہ میں بعد میں گئے، ٹھیک ہے جی. تو جو مدینے میں نازل ہوئی ہیں، یعنی بعد میں جو نازل ہوئی ہیں، اگر جو بعد میں نازل ہوئی ہیں یہ پہلے نازل ہو جاتی اور جو پہلے نازل ہوئی ہیں یہ بعد میں نازل ہوتی تو کوئی بھی مسلمان نہ ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ کوئی بھی مسلمان نہ ہوتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ سورتوں کے ذریعے سے، قرآنی آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تربیت کی ہے. اگر ہم اس تربیتی نہج کو نہیں سمجھتے تو نہیں، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اگر ہم اس تربیت کے مزاج کو نہیں سمجھتے تو ہم اس قرآن سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. سمجھ رہے؟ جیسے یہ شراب کا حکم نازل ہوا، جب شراب کا یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ شراب پینا کیسا ہے، تو آپ ان سے کہیے کہ اس کے اندر منافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں اور اس میں لوگوں کے لیے نقصان بھی ہے. شراب پینے میں فائدہ بھی ہے، شراب پینے میں نقصان بھی ہے. شراب پینے میں فائدہ کیا ہے؟ شراب پینے میں فائدہ یہ کہ اس کو پیتی اسٹرینتھ آ جاتی ہے اور آدمی چھلاوا بن جاتا ہے اور وہ کام کر سکتا ہے جو عام حالات میں نہیں کر سکتا. اور انسان جو اپنے ہوش میں نہیں رہتا تو جب اس کو نہ درد ہوتی ہے نہ تکلیف ہوتی ہے، اس کو جتنا مرضی مار لو اس کو کچھ نہیں ہوتا. پھر جب وہ سامنے آتا تو سامنے والے کو 3-5 کر دیتا ہے، اس میں طاقت اتنی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ شدید ترین سردی میں ٹھٹر رہا ہے اور 104 اور 5 بخار ہے، تھوڑی سی شراب پلا لی، بخار گیا. سمجھ رہے؟ یہ شراب کا مزاج ہے. فیہما منافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں. لیکن فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما، لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ فائدے سے زیادہ بڑا ہے. سمجھ رہے؟ اس کا نقصان فائدے سے زیادہ بڑا ہے. پھر دوبارہ شراب کے بارے میں پوچھا، فرمایا پیو
لیکن ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نے پی ہو نا تو اس وقت نماز نہیں پڑھنا. کتنے خوبصورت انداز میں روکا جا رہا ہے. یعنی ڈائریکٹ منع نہیں کیا جا رہا کہ شراب حرام ہے چھوڑ دو اس کو. پھر یہ نہیں کہا کہ شراب بہت گندی چیز ہے، کہا شراب گندی چیز بھی ہے اچھی چیز بھی ہے، لیکن اس کی گندگی اچھائی سے کئی گنا زیادہ ہے. اب آگے تمہاری مرضی پہ چھوڑ دیا. اور پھر جب آگے معاملات بڑھے تو پھر کہا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اب اس کو چھوڑو. اب اس میرے پروفیسر تھے محمود قاسم صاحب، انہوں نے مجھے کہنے لگے کہ بھئی فلاں یونیورسٹی ہے، اس کے اندر میرے جو پروفیسر حضرات ان سے بحث ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں شراب کی حرمت قرآن مجید میں آئی نہیں، تو تم میرے ساتھ چلنا اور ان سے بات کرنا. میں نے کہا سر میں کیا بات کروں گا، آپ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، میں کیا بات کروں گا. انہوں نے کہا نہیں تم میرے ساتھ چلنا. وہ ہمیں پڑھانے آتے تھے. تو کہنے لگے جی قرآن مجید کے اندر شراب کی حرمت کا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. میں نے کہا واہ واقعتاً آپ کی بات بہت زبردست ہے. قرآن مجید میں کتے کی حرمت بھی کہیں نہیں لکھی، تو کھائے نا آپ. قرآن مجید میں انسان کی حرمت بھی کہیں نہیں لکھی، صبح وہ نکال کے بندوں کو ذبح کر کے کھایا کریں. یہ کیسی بات کریں؟ میں نے کہا جیسی آپ بات کریں ویسی میں کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں شراب کی حرمت قرآن میں نہیں لکھی، جب نہیں لکھی تو حلال ہے جی، نہیں لکھی تو اس کا مطلب حلال ہے. تو کتے کا گوشت بھی تو نہیں لکھا نا قرآن مجید میں حرام ہے. اگر ہے تو الکلب حرام لکھا ہوا دکھاؤ مجھے. نہیں لکھا ہوا. جب میں نے ان سے 10-15 سوال کیے تو وہ تھوڑے سے ہوش میں آئے، تھوڑے سے نیچے آئے. وہ پہلے بہت اوپر پرواز کر رہے تھے کہ ہم نے تو اتنے علماء سے باتیں کی، کسی کو کچھ آتا ہی نہیں. تو جب وہ نیچے آئے تو میں نے کہا آپ بڑے بڑے علماء کی کیا بات کر رہے ہیں، میں تو چھوٹا سا طالب علم، میں آپ سے کیا بات کروں گا، میں تو عالم بھی نہیں ہوں. کہنے لگے تو میں نے کہا دیکھو قرآن مجید میں ہے فجتنبوہ، یہ حرمت کا انتہائی اونچا مقام ہے. سمجھ رہے؟ حرمت کا بہت اونچا مقام ہے. کہ وہ کیسے؟ وہ ایسے میں کہوں یار ہمایوں بھائی نے میرے پیسے دینے ہیں، وہ جہاں نظر ہے نا پکڑ کے لے آنا. ٹھیک ہے. اب ہمایوں بھائی کیا ہے، وہ مجھ سے اجتناب کر رہے ہیں. کیسے اجتناب کر رہے ہیں؟ میں یہاں سے آتا ہوں کہتے ہیں مولوی صاحب آ رہے پیسے مانگے گے، وہیں سے گھوم جاتے ہیں. میں گھر میں جاتا ہوں یہ میرے سامنے نہیں آتے، مجھے منع نہیں کرتے، کہتے خبردار میں نے کوئی نہیں پیسے دینے، مجھے نہیں کہتے، بلکہ مجھ سے اجتناب کرتے ہیں. بیٹا بیٹی ذرا جا کے مولوی صاحب کا نا ابو گھر میں نہیں ہے. وہ کہتی ہے ابو کہہ رہے ہیں ابو گھر میں نہیں ہے. یہ ہو رہا ہے اجتناب. سمجھ رہے ہیں کیوں اجتناب زیادہ خطرناک ہے یا حرمت زیادہ خطرناک ہے؟ اجتناب زیادہ خطرناک ہے. فجتنبو اس کے نزدیک بھی نہیں جانا. سمجھ رہے ہیں؟ فجتنبو کا مطلب اس کے ایک تو حرام ہے کہ اس کو سامنے آگے نہیں کھانا، ایک اس کے قریب بھی نہیں جانا، اس کے قریب پھٹکنا بھی نہیں ہے. کیونکہ اس کے قریب جائیں گے تو اس کی ہمیں تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے، ہم تو کراہت ہی ہوگی، لیکن جو شراب پینے والا ہے اس کو اس کی بدبو سے ہی اس کی بدبو ہی اچھی لگنا شروع ہو جائے گی، اور بدبو کے پیچھے وہ پاگل ہوتے جائے گی یہاں کہیں شراب ہے، اور وہ ایسے ایسے چلتا ہے. میں دبئی ایئرپورٹ پہ تھا تو بیٹھا ہوا تو ہمارے ساتھی کہنے لگے میں ہم تھوڑا سا کر کے آتے ہیں، سگریٹ پی کے آتے ہیں. تو میں نے کہا جاؤ تم پیو. خیر میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں سگریٹ پینے کی الگ جگہ تھی. تو ایک صاحب میرے پاس آ کے کھڑے ہوئے تو مجھ سے آگے میرے ساتھ بیٹھ گئے. میں بہت بے چین ہوں، پریشان ہوں، تم دعا کرنا میرے لیے. جو ٹوٹا پھوٹا اس کو آتی تھی، اس نے انگریزی آتی تھی، اس نے مجھ سے کہا. میں نے کہا مجھ سے کیوں دعا کرا رہا بل. تو میرے پاس بھی بہت سا ٹائم تھا، میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کے کچھ دیر باتیں کی. میں نے کہا تم مجھ سے کیوں دعا کر رہے، تم مجھے جانتے ہو نہیں ہو، میں تمہیں نہیں جانتا. کہتے تم بہت پرسکون بیٹھے ہو، تم تسلی سے بیٹھے ہو، تمہارے چہرے پہ سکون نظر آ رہا ہے، ہمیں یہ سکون میسر نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن اس کے پاس انتہائی گندی بدبو آ رہی تھی، بہت ہی عجیب قسم کی گندی بدبو اس کے پاس سے اٹھ رہی تھی. لیکن ظاہر بات ہے ایک بندہ پہلی مرتبہ مل رہا ہے، آپ کو اتنی رسپیکٹ دے رہا ہے تو آپ پھر اس کا لحاظ کرتے ہیں. میں نے احرام باندھا ہوا تھا.
تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھی آئے تو مجھے کہنے لگے یہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو میں نے کہا یہ پریشان تھا اور ایسا تھا ویسا تھا. کہا کہ اس نے شراب پی ہوئی تھی، اس نے شراب پی ہوئی تھی، اس کے جسم سے شراب کی بدبو آ رہی تھی، اس کے منہ سے اس کی بدبو تھی، یعنی اتنی گھٹیا بدبو. شاید استنجا اس نے نہیں کیا ہوا، لیکن اس کی بھی بدبو اتنی زیادہ نہیں ہوگی جتنی اس کے پاس سے آ رہی ہے. تو مجھے اندازہ نہیں تھا، یعنی میں نے کبھی اللہ نے حفاظت فرمائی ہمارے ملک میں، ہمیں پاکستان میں ایک اسلامی ملک میں پیدا کیا کہ یہاں پر شراب وغیرہ نہیں ہے، تو اللہ نے حفاظت فرمائی. ورنہ جو اس بدبو کو اسمیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، تو اس کے پیچھے ظاہر بات پاگل ہو جاتا ہے. تو ایسی چیز ہے، اللہ رب العزت حفاظت فرمائے. تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں کی تربیت کی ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے کہ تربیت کا ایک نہج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نہج کو اپنایا، اس نہج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں. ایک صحابی آیا، رسول اللہ آپ میرے گھر چلے اور وہاں پر میں نے نماز پڑھا کرنی ہے گھر کے اندر، تو آپ ذرا میری اس گھر کو آپ تھوڑا سا افتتاح کر دیں. تو آپ چلے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں مسجد میں آنا چاہیے، تم مسجد کے پاس ہی تو رہتے ہو، یہ مسجد ہے اور یہ تمہارا گھر ہے، تم یہ کیا ہے؟ تو یہ مناسب نہیں ہے تمہارا طرز عمل، تم کو مسجد آنا چاہیے. آپ نے نہیں فرمایا چلو. آپ چلے ان کے گھر میں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مسجد قباء کے بالکل ساتھ، جیسے یہ مسجد ہے اور یہ ساتھ حجرہ ہے، ایک کمرہ ہے، بس یہ مسجد قباء کے بالکل ساتھ مسجد عثمان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کہاں نماز پڑھنی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہاں نماز پڑھنی ہے. آپ کھڑے ہوئے، آپ نے نماز پڑھائی. ہو گیا افتتاح؟ ہو گیا. چلو جی افتتاح میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں ترجمہ کرنے کے لیے. میں ہاں یہاں پہ نماز پڑھو گے؟ جی یہاں پہ. آپ نے وہاں نماز پڑھی. صحابہ کی تربیت آپ نے کتنے خوبصورت انداز میں فرمائی. ایک طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا خوبصورت اور پیارا ہے. ایک صحابی آئے، آپ لوگ حیران ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ نے زندگی میں کبھی یہ بات سنی نہ ہو. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں ابھی مسلمان ہوا ہوں اور میری بیوی مجھ سے کافی عرصہ پہلے سے مسلمان ہے، مجھے نماز نہیں آتی تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ 1 ہفتے تک اپنی بیوی کی ابتدا میں نماز پڑھ لو. سمجھ رہے؟ 1 ہفتے تک اپنی بیوی کے پیچھے نماز پڑھو، اتنی دیر تک تم نماز سیکھ لو گے تو پھر تم اپنی نماز پڑھا کرنا. حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ اگر آپ نماز میں کھڑے ہیں اور آپ کی بیوی آپ کے ساتھ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے تو آپ کی نماز بھی ٹوٹ گئی، آپ کا وضو بھی ٹوٹ گیا، جائیں دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھیں. شریعت کا مسئلہ ہے. ایسے ہی اگر عورت آپ سے اگلی صف میں کھڑی ہے اور آپ پیچھے کھڑے ہوئے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی نماز نہیں ہوگی. یہ میں حرم شریف میں تھا تو فجر کی نماز کا وقت تھا، تو میری والدہ صاحبہ کی میں نے ویل چیئر وہاں پر رکھی، اپنی اہلیہ کی کرسی وہاں پر رکھی، تو پیچھے میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا تو ایک عرب آیا، اس نے مجھے یہاں سے پکڑا. یا اللہ کیا کر رہا ہے؟ عورت کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. اس نے عربی میں کہا، مجھے بہترین والی گالیاں دی اس نے مجھے. کہ نہیں میں یہاں نہیں بیٹھ رہا ہوں، فکر نہیں کرو. اپنا بیگ میں کوئی سامان ڈال رہا تھا، والدہ بیمار تھی تو ان کے ساتھ میں سامان ڈال رہا تھا، فکر نہیں کرو، میں دوسری جگہ نماز پڑھوں گا، فکر نہیں کرو. تو یہ یعنی اتنی اہمیت ہے اس چیز کی. عورت اگر آپ کے آگے کھڑی ہوئی آپ کی نماز نہیں ہوتی. تمام ادیان میں، تمام شرائع میں یہی مسئلہ ہے. عورت آپ کے سائیڈ میں کھڑی ہے، آپ کے پہلو میں کھڑی ہے، نماز نہیں ہوتی. اگر تھوڑی سی پیچھے ہو کے کھڑی ہے تو پھر اس میں اختلاف ہے کہ کہاں تک کھڑی ہے تو نماز ہوتی ہے، کہاں تک کھڑی ہے نماز نہیں ہوتی. تو اتنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اپنی بیوی کے پیچھے نماز پڑھ لو. اللہ اکبر. یعنی اپنے صحابی کی تربیت کی جا رہی ہے، تربیت کر رہے ہیں کہ یہ دین سے پرے نہ ہٹے. خانہ کعبہ، جو خانہ کعبہ ہے نا، اس کا آج ایک دروازہ ہے. آپ لوگوں نے تصویر دیکھی نا، اس کا ایک دروازہ ہے. لیکن پہلے کعبۃ اللہ ایسا تھا کہ اس کا دروازہ نیچے لگا ہوا تھا بالکل زمین کے ساتھ، اور اس کے سامنے دوسرا دروازہ لگا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کو پہلے حضرت ابراہیم کے طریقے پہ کر دوں. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں کرتے، آپ کا تو اقتدار ہے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ قوم دین سے متنفر نہ ہو جائے، کعبۃ اللہ کو ایسے ہی رہنے دو. کعبۃ اللہ کی تعمیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر ابراہیمی پر نہیں کیا. جو ہم لوگ دین کے حوالے سے ریجڈ ہو جاتے ہیں نا، بس مولوی صاحب
دوسری بات نہ کرو، بس یہ ہے تو یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہم کچھ لوگ جو دین میں لگتے ہیں اور پھر دین میں لگنے کے بعد وہ اپنے آپ کو F-16 سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں، سمجھ رہے؟ تو وہ کہتے ہیں یار مولوی تو صرف گنجائشوں پہ چلتے ہیں، ان کو اصل دین کا نہیں، اصل دین ہمارے پاس ہے. تو یہ سب بیکار قسم کی باتیں ہوتی ہیں. دین شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر اتنی خوبصورت تربیت کے ساتھ دین لے کر آئے، اتنی خوبصورت تربیت کے ساتھ دین لے کر آئے ہیں کہ میں آپ تصور نہیں کر سکتے. جیسے یہ میں نے آپ کو واقعہ سنا، ایسے اور بہت سے واقعات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر ایک مشکل کام ایک آسان کام، آپ نے آسان کام کو ترجیح دی. دیکھو بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، ہجرت فرمانے کے ساتھ کیا ہوا؟ ہجرت فرمانے کے ساتھ آپ 3 دن غار میں چھپے رہے. ہے جی، اللہ کے نبی کو غار میں چھپنے کی ضرورت تھی؟ جس کا غلام کہہ رہے تو آئے میرے مقابلے میں آئے. غلام حضرت عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں جو چاہتے اپنے بچوں کو یتیم کروائے، آئے میرے ساتھ، میں وہاں کھڑا ہوں، کوئی آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر ابن خطاب کے ساتھ ہجرت فرما لیتے، کوئی روک سکتا تھا؟ آپ نے حضرت عمر ابن خطاب کے ساتھ ہجرت نہیں فرمائی. آپ کو پتا تھا کہ عمر کا طریقہ سنت نہیں ہے، میرا طریقہ سنت ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت. جیسے آپ نے امت کو رعایت دی کہ موقع ہو تو چھپ جاؤ، دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو چھپ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. دین کو نرم بیان فرمائے تاکہ آگے آنے والی نسلوں کے لیے، آگے آنے والی امت کے لیے دین ہدایت بنے. تو سیرت کا ایک بہت بڑا نقطہ یہ ہے، سمجھ رہے جی؟ تو آج 3 نکات کے اوپر میں نے تفصیل سے بات کی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو دلچسپ محسوس نہ ہوئے ہوں، لیکن بڑی ضروری بات تھی. یہودیت ہماری دشمن ہے، اس کا ہم نے علمی میدان میں بھی مقابلہ کرنا ہے، عملی میدان میں بھی مقابلہ کرنا ہے. علمی میدان میں بھی ہم ہار چکے ہیں ان کے سامنے، عملی میدان میں بھی ہم ہار چکے ہیں ان کے سامنے، ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ہم ان کے سامنے ہار چکے ہیں، ہر چیز تجارتی میدان میں ہم ان کے سامنے ہار چکے ہیں. بھئی اس کی سیرت میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے، اور یہ محنت آپ لوگ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے اس محنت کے لیے انسان کو ایک طریقے میں آنا پڑتا ہے. ابھی تو آپ کے سامنے یہ رینڈملی بات ہے، کوئی باقاعدہ رہنمائی نہیں ہے. بہرحال میں فی الحال آپ کو سمجھانے کی حد تک بات رکھی ہے. اس کے بعد اگلی چیز، تعدد ازواج، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نکاح فرمائے، اس زیادہ نکاح کے پیچھے بہت سی وجوہات اور بہت ایسی ضروریات تھیں جو کرنا ضروری تھا. اور اس کے بعد آخری چیز میں نے کیا بتائی؟ شراب کی حرمت تدریج کے ساتھ ہوئی، یعنی ٹائم بائی ٹائم ہوئی، اور جو وقت کے ساتھ ساتھ ہوئی وہ ایک تربیت تھی مسلمانوں. تربیت کے بغیر کوئی صحیح مسلمان نہیں بن سکتا. اگر آپ چاہیں کہ میں سچا مسلمان بنوں تو اعتکاف کے بعد بن جاؤں گا؟ نہیں. رمضان کے بعد بن جاؤں گا؟ نہیں. رمضان اچھا گزارنے سے میں اچھا مسلمان بن جاؤں گا؟ بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے جی. میں آپ سب سے کہوں، سب کو 1-1 کروڑ روپیہ ملے گا، کل سارے ڈاکٹر بن کے آ جاؤ. ہاں جی، کوئی ہے جو ہاتھ کھڑا کرے کہ میں کل ڈاکٹر بن جاؤں گا؟ آپ 1 کروڑ روپیہ دو. ہاں کہوں بھائی یہ گن رکھی ہے، کل جو ڈاکٹر بن کے نیا شوٹ کر دوں گا. کوئی بن سکتا ہے؟ نہ ڈنڈے سے بن سکتے نہ پیسے سے بن سکتے. ڈاکٹر ایک تربیت کا نام ہے. تو مسلمان ایسی لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نام ہے. مسلمان بننا بھی ایک تربیت کا نام ہے، سمجھ رہے؟ ڈاکٹر بننا جیسے تربیت کا نام ہے، انجینئر بننا جیسے تربیت کا نام ہے، ایسے ہی مسلمان بننا بھی ایک تربیت کا نام ہے. صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا نام مسلمان نہیں ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شراب 3 ہجری میں جا کے حرام ہوئی، یعنی اسلام آئے ہوئے 16 سال ہو گئے، پھر جا کے شراب حرام ہو رہی ہے. 16 برس تک صحابہ نے بھی پی ہے شراب. یہ میں نے پیچھے واقعہ سنا، حضرت سلیت رضی اللہ عنہ آپ نے ان کے ساتھ مل کے شراب پی حضرت سلیت نے، اور آپ کو آ کے بتایا، آپ نے کوئی منع نہیں کیا، حالانکہ دوسری آیات نازل ہو چکی تھی. تو تربیت، اگر آپ صحیح مسلمان بننا چاہتے، اگر میں صحیح مسلمان بننا چاہتا ہوں تو تربیت ضروری ہے. اور اپنے دین کی تربیت، نماز کی تربیت، روزے کی تربیت، ذکر کی تربیت، اپنے والدین کے ساتھ سلوک کیا ہے اس کی تربیت، اپنے تعلیمی معاملات کیا ہیں اس کی تربیت، ان کی تربیت بہت ہونا ضروری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو نہج ہے، یہ جو چیزیں ہیں، یہ یہاں پر سمجھ میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ٹھیک ہے جی، ہماری یہ بات مکمل ہوگی.